أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، آج ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم میم ساکن کے دوسرے قاعدے اخفاء شفوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلا آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق، میم ساکن کے قواعد۔ آج ہم میم ساکن کے دوسرے قاعدے اخفاء شفوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ یعنی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اور مثلا یہ مثال دیکھ لیں آپ کہ یہ دیکھیں، پچھلے ہم نے جو سبق میں پڑھا تھا، اگر نون ساکن کے بعد آپ با آ جائے تو پھر نون کو جو ہے میم میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھیں کہ یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے یہاں پہ نون ساکن کو ہم نے میم میں بدل دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بزن نہیں پڑھیں گے، پھر ہم بزم بہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم میم لے کے آئیں گے کیونکہ یہاں پہ اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو نون ہوا نون ساکن کا قاعدہ، لیکن آج کے جو ہمارا سبق ہے وہ میم ساکن کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخفاء شفوی کی مثال دیکھیں، جیسے یہ دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با ہے، تو اس کو جو میم ساکن ہے میم ساکن کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو زیادہ زور سے بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو بالکل اس کے اندر چھپا کے پڑھیں گے۔ اس کو پڑھیں گے ربہم بالغیب، میم کو بالکل واضح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے مخرج میں میم کو جو ہے ہم چھپا کر پڑھیں گے، ربہم بالغیب، ربہم بالغیب، ٹھیک ہے۔ ربہم اس کو ایسے واضح نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھپا کر پڑھنا ہے، ربہم بالغیب، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگلا دیکھیں کہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد پھر با ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، چھپا کر پڑھیں گے اس کے مخرج میں، لعلکم بلقاء، لعلکم بلقاء، اس کو بالکل واضح نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لعلکم نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لعلکم بلقاء، ٹھیک ہے۔ آگے یہ دیکھیں ربہم، اس کو دیکھیں پھر آگے با ہے، تو یہ میم ساکن کے بعد با ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، ربہم بذنبہم۔ اب دیکھیں یہ ہم نے جو ہے اس میں پہلے قاعدہ لگا تھا یہ نون تنوین کا، تو نون کو ہم نے میم میں بدل دیا، اقلاب ہوا یہاں پہ، تو اب جو ہے میم ساکن آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میم ساکن کے بعد پھر با ہے، تو یہاں پہ اقلاب کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے اخفاء شفوی لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے ہم نے، اس کو بھی جو ہے اس میم کو بھی ہم نے واضح نہیں پڑھنا ہے بلکہ چھپا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مخرج کے اندر ہم اس کو چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد با ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے بذنبہم، ٹھیک ہے۔
جو میم ہے اس کو واضح ہم نہیں پڑھیں گے. بِذَنبِهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا آج کا سبق اخفاء شفوی. اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں. جیسے یہ مثالیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں. تو معزز سامعین، امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. کل تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.